حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ 3 بد نصیب لوگ ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ کلام فرمائے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ ان لوگوں سے ہمیں محفوظ رکھے، ان میں شامل نہ فرمائے۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون بد نصیب لوگ ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ایک وہ شخص ہے جو تکبر و غرور کرتے ہوئے ٹخنوں سے کپڑا نیچے لٹکاتا ہے۔ ٹخنوں سے نیچے کپڑے لٹکانا ایک مرد کے لیے جائز نہیں ہے، اس کو منع کیا گیا ہے، شریعت اسلامیہ نے اس کو ناجائز کہا ہے۔ بعض مرتبہ لوگ افراط و تفرید کا جو شکار ہو جاتے ہیں نا، اور کہتے ہیں کہ جی یہ تو پتہ نہیں فلاں کی علامت ہے کہ وہ جو ہے اپنی شلوار کو پتہ نہیں پنڈلی سے اوپر لے جاتے ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، طریقہ ہے۔ جو اس کا مذاق اڑائے دراصل وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑاتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائے، سنت کا مذاق اڑائے اس وجہ سے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ تو یہ افراط و تفرید کا شکار ہونا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود طرز عمل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازار جو آپ کا ہوتا تھا وہ ٹخنوں سے اونچا رہتا تھا، تو ٹخنوں سے اونچا ہونا چاہیے۔ یہ بیماری ہمارے اندر بہت زیادہ ہے، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارے اندر تکبر تھوڑا ہے۔ کیا تکبر کے پیمانے کو میں خود ماپ سکتا ہوں؟ بھائی میرا تکبر، میرا غرور، اس کو میں تو نہیں ماپ سکتا، اس کو دوسرا ماپے گا، وہ بتا سکتا ہے، ورنہ ہر شخص اپنی جگہ پر اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھتا ہے کہ میں سب سے صحیح ہوں۔ تو یہ تو دوسرا اس پیمانے کو ناپے گا، اسے معلوم ہوگا کہ میرے اندر کتنا تکبر ہے، کتنا غرور ہے، کتنا کیا ہے۔ تو یہ ایک شیطان کا دھوکہ ہے۔ بہرحال واقعی جن میں تکبر و غرور نہ ہو تو ان کے لٹکانے میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے، لیکن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور جس پر عمل کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا وہ یہی ہے کہ ازار کو ٹخنوں سے اونچا ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ لوگ کہ جن کی طرف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نظر نہیں فرمائے گا، نظر رحمت نہیں فرمائے گا، جن سے اللہ کلام نہیں کرے گا، جن کو اللہ گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، جن کے لیے دردناک عذاب ہے، ان میں سے ایک کون ہے؟ جو اپنے ازار کو تکبر سے، ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے۔ عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ آج ہماری خواتین جو ہیں وہ تو ٹخنوں سے اونچا رکھتی ہیں، پتہ نہیں ٹخنے کیا کہاں پہنچا جا رہا، اب تو کپڑے ہی ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اور مردوں کا یہ حال ہے کہ ان کو اونچا رکھنا چاہیے، وہ ٹخنوں سے بھی نیچے کر دیتے ہیں۔ یعنی الٹا ہی ہمارا معاملہ ہے کہ جہاں ہونا یہ چاہیے کہ ٹخنوں سے نیچے کپڑا رہے، عورت کا کپڑا جو ہے وہ ٹخنے سے نیچے ہونا چاہیے تاکہ اس کے جسم کا کوئی عضو نظر نہ آئے۔ اور مرد کے لیے یہ ہے کہ اس کے ٹخنے جو ہیں وہ کھلے رہنے چاہیے، اس کا کپڑا ٹخنوں سے اونچا رہنا چاہیے، لیکن ہم الٹا چلنے والے ہیں ہر معاملے میں، تو یہاں بھی الٹا چلتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ دوسرا شخص کون سا ہے؟ فرمایا کہ احسان جتانے والا۔ آپ نے اپنے کسی عزیز سے، رشتہ دار سے، کسی دوست احباب سے، کسی اپنے کلیگ سے، کسی اور اپنے جاننے والے سے یا کسی شخص سے بھی کوئی اچھا معاملہ کیا، نیکی کا معاملہ کیا، اور پھر ایک وقت آیا آپ نے اس کو جتا بھی دیا۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایسے شخص کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اس سے کلام نہیں فرمائے گا، اس کو پاک نہیں کرے گا، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو جب آپ نے کسی کو اللہ کے لیے دیا ہے تو بھائی احسان کس چیز کا؟ آپ نے اللہ کے لیے دیا ہے تو اب احسان جتانے کی کیا بات؟ احسان جتا کر اپنے اس عمل خیر کو برباد کرنا ہے۔ تو جب بھی کسی کو کچھ دیں، کسی کے ساتھ نیکی کریں، کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں اور اپنے اس احسان کو مت جتلائیں۔ اگر آپ جتلاتے ہیں تو جتلا کر اپنی ساری نیکی کو بہا دیتے ہیں، وہ بہہ جاتی ہے، وہ برباد ہو جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے شخص کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔
اور تیسرا شخص وہی بتایا کہ جو جھوٹی قسم کھا کر اپنے کاروبار کو فروغ دیتا ہے، جھوٹی قسم کھا کر اپنے کاروبار کو فروغ دیتا ہے، اور ہمارا صبح سے شام تک کاروبار چلتا ہی جھوٹی قسموں پر ہے، اس کے بغیر چلتا ہی نہیں، چلاتے ہی نہیں ہم اس کے بغیر، جھوٹی قسم جب تک نہ کھائیں۔ تو کیا ہوتا ہے، ہمارے پاس بے شمار پیسہ آ جاتا ہے، لیکن یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ بے شمار پیسہ جو آیا تھا وہ گیا کہاں، وہ ایسے ہی چلا بھی جاتا ہے، جس طرح وہ آتا ہے ویسے چلا جاتا ہے، کیونکہ برکت اٹھا لی جاتی ہے، برکت ختم کر لی جاتی ہے۔ اگر حلال رزق حلال ہو اور صحیح طریقے سے کمایا گیا ہو، جس میں کوئی خیانت نہ کی گئی ہو، جس میں دھوکہ دہی نہ کی گئی ہو، اللہ اسی تھوڑے پیسے میں، اس تھوڑی رقم میں وہ برکت دے دیتا ہے جو بڑی سے بڑی دوسری رقم میں پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو کیا فرمایا کہ 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، کلام نہیں فرمائے گا۔ ہم دنیا میں بھی ہوتا ہے نا، ہم کسی سے ناراضگی ہو جائے تھوڑی سی تو ہم کیا کرتے ہیں، اس سے گفتگو نہیں کرتے۔ اور کیا ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا، ہم اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، ہم اس سے نظروں کو کیا کرتے ہیں، چرا لیتے، ہٹا دیتے ہیں، اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں۔ اور تیسری کیا چیز ہے، فرمایا کہ اللہ اسے پاک بھی نہیں کرے گا۔ یہ اس کا کیا مطلب، یعنی اللہ اتنا اس سے ناراض ہوگا، اتنا اس سے ناراض ہوگا، نہ اس سے کلام فرمائے گا، نہ اس کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، اور نہ اسے گناہوں سے پاک کرے گا، بلکہ وہ دردناک عذاب کا شکار ہو جائے گا۔ تو اللہ ایسے 3 لوگوں سے ہمیں محفوظ رکھے، اور جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو کسی بھی شکل میں اللہ کے عذاب کا مستحق بننے والے ہیں، اللہ ان تمام سے ہمیں بچائے اور دور رکھے۔